بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا مطالعہ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے، اس کی تشریح کو، کیونکہ ایک ردم چل رہا ہے، ایک مضمون چل رہا ہے جو شروع کیا تھا میں نے سورۃ التکویر سے، اور آج ہم انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش پہ. تو اس سے پہلے کہ میں سورت کا مطالعہ شروع کروں، اس سے پہلے میں کچھ اہم بات بتانا چاہوں گا پچھلی صورتوں سے متعلق ایک دفعہ، کیونکہ اگلی 10 صورتوں میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہمیں اس طرح کا مضمون نہیں آئے گا، یا یہ کہہ لیں اس سے متعلق کوئی مضمون نہیں ہوگا. پچھلی صورتوں کو جو میں نے سورۃ الہمزہ ختم کی تھی انشاءاللہ لاسٹ وقت، جو کہ گروپ تھا انذار آخرت کا، جس کا عنوان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انذار آخرت رکھا، جو کہ میں نے سب گروپ کی شکل میں بیان کیا تھا. سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات اور سورۃ القاریہ ایک گروپ، سب گروپ کی شکل، اور اس کے بعد سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، یہ تین آیت صورتوں کا ایک علیحدہ گروپ. یہ سب گروپ 6 صورتوں پر، اس میں انذار آخرت اپنے نقطہ عروج کو پہنچا اور اختتام ہو گیا سورۃ الہمزہ پہ. اگلی صورتوں میں ویل کا لفظ ایک دفعہ آئے گا، جہنم کا لفظ سورۃ اللہب میں آئے گا. اس کے علاوہ اگلی 10 صورتوں میں جہنم اور انذار آخرت کا مضمون نہیں ہوگا. یہ بات میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو شخص یا جو حضرات آج سے جڑ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی اگلی صورتوں میں، کیونکہ بیان کا اصل مقصد قرآن مجید کو آسان سمجھنا، آسان الفاظ میں اتنی سمجھ رکھ لینا کہ جب کبھی صورت آپ کے سامنے ہو تو آپ کو علم ہو جائے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. کبھی کوئی مسئلہ مسائل پڑے تو آپ کو ان صورتوں سے متعلق چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں. یہ باتیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آسانی کی تھی ہمارے لیے کہ صورتوں کو گروپنگ کی شکل میں بیان کر دی، کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اگر ایک مضمون چل رہا ہے اور اس کا ایک عنوان اس صورت میں ہے تو دوسرا عنوان اس صورت میں آئے گا تو مضمون کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اگلی 10 صورتوں میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اگلی 10 صورتوں میں ہمیں کیا چیز ملے گی؟ ہمیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش میں عرب کا پس منظر ملے گا، قریش کا پس منظر ملے گا. ایک ایسی نقطے کی بات ہے جو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی ہے، ایک معجزہ جو آپ کے سامنے ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں آگے آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. اس کے بعد سورۃ المعون، سورۃ الکوثر جو سیرت نبوی کے ساتھ جڑی ہوگی بات پوری طرح. اس کے بعد سورۃ النصر، مجھے ذاتی طور پر بڑا انس ہے اس صورت کے ساتھ. سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا یہاں پر ذکر ہوگا. سورۃ اللہب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور کی طرف سے جو مخالفت ہوئی تھی اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید پکڑ. اور اس کے بعد پھر معوذتین، سورۃ
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہر صورت اپنی اپنی جگہ پر خاص مضمون کا کام کرے گی، مگر اس میں انذار آخرت نہیں ہوگا۔ انذار آخرت وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان 6 صورتوں میں مکمل ہو گیا، جس کو میں نے سب 3 صورتوں میں سب گروپ کی شکل میں بیان کیا، جو کہ شروع ہوا تھا سورۃ التکویر میں، ایکسٹریم لیول پہ شروع ہو چکا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا، اور وہ نقطہ عروج پہ پہنچا سورۃ الزلزال میں، پھر سورۃ العادیات، پھر ایک دفعہ دوبارہ سورۃ القاریہ کی شکل میں دوبارہ اوپر گیا۔ ان سب گروپ کے اندر یا یہ کہہ لیں سورۃ التکویر سے لے کر، یا یہ کہہ لیں اور آسان الفاظ میں 30ویں سپارے کے اندر 2 خاص صورتیں ہیں۔ ویسے تو اس میں تمام صورتیں خاص ہیں، مگر 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احادیث ہے بخاری شریف میں۔ سورۃ الزلزال نفس قرآن، یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1/4 حصہ پورا ثواب اس کو دیا۔ سورۃ التکاثر 1000 آیات کے برابر۔ کیا وجہ ہے اتنی خاص صورتیں اور اتنی صورتوں کی یعنی کہ حجم کے لحاظ سے چھوڑی اور اہمیت کے لحاظ سے اتنی اہم کیوں؟ اس کی وجہ کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انذار آخرت یہاں پر ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا ہوا تھا۔ ایکسٹریم لیول سے کیا مراد ہے؟ میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو ایک دلیل دے دی کہ نفس قرآن کی اہمیت رکھتی ہے سورۃ الزلزال، سورۃ التکاثر 1000 آیات کے برابر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مکمل حصہ آپ کو بتاتا ہے انذار آخرت۔ کیوں؟ انسان کے کردار پر اور اس کی سیرت پر جو چیز اثر کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف انذار آخرت ہے۔ اس کی ایک اور دلیل میں نے سورۃ العلق میں بھی دی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی 5 وحی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اس کے بعد سورۃ النون کی پہلی 5 آیات، سورۃ المدثر کی 7 آیات، سورۃ المزمل کی 7 آیات۔ یہ پہلی 4 وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں انذار کا، آخرت کا ذکر ہی ہے، کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کوئی بھی اس میں عبادت کا ذکر نہیں۔ سیدھی بات، باز آ جاؤ۔ دین اسلام اصل میں روکتا ہے برے کاموں سے، نافذ کرنا چاہتا ہے دین کو، تو روکے گا۔ پہلا لفظ ہی اس کا یہ ہوگا، یہ مت کرو، یہ نہیں ہوگا کہ یہ کر لو۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ قل یا ایھا الکافرون میں آئے گا، آخری آیات میں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم چاہتے ہو کہ میں وہ کروں جو تم کہنا چاہتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کروں گا وہ جو تم کہنا چاہتے ہو، یعنی کہ میں تمہارے بتائے ہوئے رب کے مطابق عبادت نہیں کروں گا، میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کروں گا، تم چاہتے ہو میں تمہارے رب کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں نہیں کروں گا تمہارے عبادات تمہارے بتائے ہوئے رب کی، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، پھر ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ دین اسلام پہلے لفظ میں ہی کہتا ہے رکو۔ تو انذار کا لفظ یا انذار آخرت انسان کی سیرت اور کردار پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ کی گرفت نہیں ہے انذار آخرت پر، اگر آپ کو ڈر اور خوف نہیں ہے آخرت کا، تو پھر عقیدہ توحید صرف اور صرف علمی بحث رہ جائے گی، باقی اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی بڑی واضح دلیل علامہ اقبال کا ایک بک ضرب کلام، چیپٹر توحید، زندہ قوت تھی جہاں میں یہ ہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علمی۔ جب آپ کے پاس انذار آخرت یعنی کہ آپ کو جواب دہی کی پریشانی ہی نہیں، تو پھر توحید بھی پھر علمی گفتگو ہوگی، پھر ایسی الجھن ہوگی، پھر جھل جاتے رہو، کیونکہ جواب دینے کی بات نہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جواب دینا ہے تو پھر آپ ایک ہی کتاب کو فالو کریں گے، قرآن مجید، باقی رولز اس کے مطابق کریٹ ہوں گے۔ رولز نہیں کریٹ کیے جائیں گے
اس کے لیے رولز کریٹ کیے جائیں گے اس کے ذریعے. تو اگر یہ انذار آخرت آپ کے پاس نہیں ہے پھر علمی بحث ہوگی اور کچھ بھی نہیں. جیسے کہ آج کل ایک انسان لفظ بولتا ہے مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے پر کیسے؟ آج ہی راستے میں آتے وقت میرے ذہن میں ایک گفتگو آئی کہ شناختی کارڈ جب آپ بنواتے ہیں بڑی واضح دلیل ہے، تو آپ سے وہ پوچھتا ہے بنانے والا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ بتاتے ہیں جی میرا نام محسن قادری ہے. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ جی وہ کہتے ہیں جی میرے والد کا نام فاروق قادری ہے. وہ آپ سے پھر دادا کا نام نہیں پوچھتا، وہ ان شارٹ آپ سے کہتا ہے شناختی کارڈ دکھائیں اپنے والد کا. اس کے اوپر ایک خاندان نمبر لکھا ہوتا ہے، اس نمبر کو وہ انٹر کرتا ہے پورا شجرہ کھل جاتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی. اسی طرح میں جانتا ہوں، یہ دلیل ہے میں جانتا ہوں میرا نام محسن قادری ہے. اب آپ شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں، اصل میں آپ دین اسلام کو نافذ کرنے لگے تو شناختی کارڈ کے لیے بیٹھ گئے. ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کیجئے گا تو دین اسلام آپ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آپ نے بات سنی، تو آپ آگے سے لفظ بول دیتے ہیں میں نے یہ سنی، میں نے پڑھی نہیں. جب پڑھی نہیں تو شجرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا. اگر آپ کہیں گے جناب میں نے یہ پڑھی ہے فلاں صورت میں لکھا ہے، یہی طریقہ مجھے ملا تھا بہت سال پہلے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے طریقے سے. آپ حضرت عائشہ کے جو احادیث مجھے ملی بخاری شریف سے، اس کے اندر میں نے اکثر طور پر یہی سنا جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی تھی صحابہ کرام کو تو کہتی تھی کیا تم نے فلاں صورت نہیں پڑھی، کیا تم نے فلاں صورت نہیں پڑھی. اس کا مطلب وہ ان کو بتاتی تھیں کہ یہ جگہ وہاں پر لکھی ہوئی ہے بس تم نے نہیں پڑھی. تو اکثر انسان کہتے ہیں میں جانتا ہوں، پر وہ جانتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سنی سنائی پہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی پہ عمل غلط ہے. ہاں وہ جب یہ کہے گا کہ جناب یہ بات لکھی ہوئی ہے سورۃ المدثر کے اندر کہ ہر مسلمان مرد پر یہ بات فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو آگے پہنچائے، تو پھر وہ بات ختم ہی ہو جائے گی کہ آج کیا تو کل کیا. وہ کہے گا میرا فرض ہے. تو یہ ایک صرف بحث ہی رہ جائے گی، توحید ختم ہو جائے گی. اسی کے بارے میں چند آیتیں بتا دیتا ہوں پھر ہم اپنی تفصیل کی طرف آئیں گے. سورۃ التکاثر 6 سے 8 کیونکہ ایکسٹریم لیول ہے تو ایکسٹریم لیول کے کچھ ہنٹ دے دیتا ہوں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین جانو تم اس کو بالکل دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اگر کن حضرات کو شوق ہو تو ان آیات کو میرے بیان پر سن لیں کہ اس دن تم دوزخ کو دیکھو گے اور تم یقین مانو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو تم دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس دن تم سے تمام نعمتوں کا پوچھا جائے گا. اس پر میں فی الوقت بحث نہیں کروں گا، آخر میں جا کے اس آیت کو بیان کر دوں گا دوبارہ سے، بڑی اہم بات ہوگی. اسی طرح سورۃ الزلزال میں بھی آیت ملے گی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس کا ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی ہوگی وہ بھی واضح ہو جائے گی. یعنی کہ وہ یہ نہ سوچے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی بے حسابی کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اسی طرح سورۃ العادیات میں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا یہ وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اس کو ہم باہر نکال کے رکھ دیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں گے ذرہ برابر بھی کی ہوگی، اور پھر اسی طرح آپ قبروں سے نکلے ہوئے ان تمام بندوں کو دیکھیں گے جو باہر نکال کے آپ کے پاس رکھ دیں گے. کیوں؟ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ دن آنا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی کہ نیکی صرف نیکی نہیں رہے گی، نیکی میں چھپی ہوئی نیتوں کو نکالا جائے گا، اب وزن کم ہو جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقین مانو اس کا پروردگار اس کے پوری طرح اس سے باخبر ہوگا. تو یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ اس طرح کے ایکسٹریم لیول ہے. اصل میں یہ لرزہ طاری کر دینے والی آیات ہیں، خوف طاری کر دینے والی بات ہے کہ اتنی، جیسے کہ ہم یہ سننے میں تو آتا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. یعنی محبت کا یہ لیول بھی بتا دیا
تو پھر وہ غداروں سے 170 ماؤں جتنا بھی غصہ بھی کرے گا وہ نہیں چھوڑ سکتا. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز پھر جبار کا مطلب تو یہ ہے کہ جبر کرنے والا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہوگا؟ ہر دن اس کا ایک نام ہے. آج میرے لیے غفور ہے کیونکہ آج اس نے میرے لیے ایک رحمت فرمائی. رحیم ہے، میرے پہ آج رحمت ہوگی، میرا ایک کام تھا پھنسا ہوا وہ چل پڑا، آج وہ رحیم ہے، رحمان ہے. عادل عادل کرنے والا، کیا میں انصاف کرنے گیا تھا تو میرا انصاف اس طرح ہو گیا کہ جو مجرم تھا وہ پکڑا گیا اور میں بچ گیا، آج وہ عادل ہو گیا. تو ہر روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا نام کی شکل میں آتا ہے. مگر قیامت والے دن یہ 99 ناموں میں سے صرف ایک نام بچے گا. وہ کیا ہوگا؟ جبار. وہ صرف جبار ہوگا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عادل ہوگا ان کے لیے جن کے لیے انصاف ہوگا. تو اسی طرح اس کا ذرہ برابر بھی معاملات اس کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ تھا پچھلی تمام صورتوں کے اوپر انذار آخرت کا ایک ایکسٹریم لیول اور پھر نقطہ اختتام جو سورۃ الہمزہ پہ ختم کر دیا گیا. اگلی 10 صورتوں میں عذاب سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، ایک ویل کا لفظ آئے گا اور ایک جہنم کا لفظ آئے گا. اس کے علاوہ اس میں نہیں لفظ آئیں گے. عذاب کی پکڑ نہیں آئے گی، سورۃ المعون میں نہیں بتایا جائے گا اب ان کی پکڑ. تو اگلی صورتیں اب ہم آتے ہیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے اوپر. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش میں مکہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے. قریش کے اوپر جو خصوصی ان کو حیثیت حاصل تھی اس کا بیان کیا جا رہا ہے. جزیرہ عرب میں جو خصوصیت حاصل تھی قریش کو اس کو بیان کیا جائے گا اور اس کا تعلق سیرت نبوی کے ساتھ ہوگا. اب جب میں نے بھی اس کو شروع کیا تھا ان دونوں صورتوں کو تو ایک وقت آیا تھا جب میں نے بھی یہ سوال پوچھا کہ ان 2 صورتوں کا ہمیں آج کے 2021 یا 20-23 ستمبر میں ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں کیا مل رہا ہے. کیونکہ تاریخی پس منظر ہے تو وہ تو سورۃ البقرہ میں ہم کئی تاریخی پس منظر پار کے آ چکے ہیں. تو انذار آخرت کا معاملہ چل رہا تھا، انسان کو سمجھانے کا معاملہ چل رہا تھا، انسان کی پکڑ. تو اچانک یہ 2 صورتیں آئیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد سیرت نبوی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. آپ کو آگے جا کے تفسیر میں بیان کروں گا. جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا اسی سال، اسی دوران، اسی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگ ولادت بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ایک نقطہ یہ بھی ہے جو مجھے اپنی طرف سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگ ولادت ہوئی تو بات بھی شاید وہیں سے شروع ہو گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبت کا ایک ذریعہ. اور دوسری ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ معجزات آپ کی نظروں میں ہے. وہ نون والا شخص، نون وہ جو مچھلی کے پیٹ والا، ایک ایسے معجزات بھی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں پر وہ ہمیں معجزہ تو لگتا ہے پر ہم ان معجزے کی قدر نہیں کر پاتے. اس لیے تو ہمارے لیے رمضان کے آخری 10 تاک راتوں میں یہ بات میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ تاک رات کو کیوں چھپایا گیا. جتنی اہمیت اس کی تھی اگر لوگ اسی اہمیت کو مٹی کر دیتے تو اتنی ہی سخت پکڑ ہونی تھی ان کی. کچھ چیزیں اہم ہیں جن کو چھپا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی قدر نہیں کر پائیں گے. تو بے قدری کے لیے پھر بے قدر کو زیادہ نقصان ہوگا نسبتاً اس کے لیے. جیسے کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں، کوئی ایسا شاید آج کا علاقہ ہو، کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پہنچ سکا ہو، کتاب نہ گئی ہو، لوگوں کو نہیں علم ہو قرآن مجید کا. ان کے لیے پکڑ کم ہوگی مگر ان کے لیے پکڑ زیادہ ہوگی جو جانتے تھے نبی کو، جو مانتے تھے نبی کو، جنہوں نے ان کی سیرت کو پڑھا اور بار بار ان کے گھر والوں اور ان کے ارد گرد ان کے یار اور ان کے لوگوں نے ان کو بتایا پھر بھی وہ اس کو نہ سمجھ سکے تو شاید ان کی پکڑ زیادہ ہوگی. اسی کا تو لفظ بولا گیا کہ زلزال، سورۃ الزلزال کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ تاکہ تم اس کے مطابق آدھا قرآن سمجھ جاؤ گے، پہلے اس کو سمجھ جاؤ. یعنی کہ ایزی ورڈ کیا، ان شارٹ کیا. اب وہ اس ان شارٹ کو بھی نہ سمجھے تو شاید ان کے لیے پکڑ زیادہ ہو. تو اس کا بڑا اہم تعلق ہے ان دونوں صورتوں کا ہمارے ساتھ. وہ کس طرح وہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا. آپ کی سنگ ولادت تب ہوئی، ولادت کا وقت وہی تھا جب ابرہہ کا حملہ کیا تھا، تو بات بھی وہیں سے شروع ہوئی. ایک آخری بات بیان کروں گا. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا آپس میں ملنے کا مقصد، نسبت کیا ہے.
قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں جو آپس میں بڑی جڑی ہوئی ہیں، ایک جیسی ہیں، جیسے کہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بالکل ایک جیسی لگتی ہیں، لفظی ایک جیسے، مشاہدہ بھی ایک جیسا ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، اس کے بارے میں بخاری شریف میں کہ صحابہ ابی ابن کعب جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لقب دیا تھا، وہ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی دفعہ پڑھتے تھے بسم اللہ پڑھے بغیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 114 صورتیں 113 ہو گئی ہیں، نہیں، یہ ایک انس تھا، جیسے کہ مضمون کے 2 چیپٹر، ایک مضمون یہاں ہے اور ایک ہی مضمون یہاں ہے۔ اسی طرح یہ صورتیں جو دو ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، بالکل ملی جلی ہیں، جیسے بہنیں ہیں، بخاری شریف میں آیا لفظ۔ تو ابن کعب کون تھے؟ ویسے تو ہم یہ انصاری صحابہ تھے، ہم جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، تو ہم مکمل نہیں سنتے معذرت کے ساتھ، پر ہمیں سننا چاہیے اور معذرت کے ساتھ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ حدیث ابن ماجہ 154 جس کے اندر 4 خلفائے راشدین کے بارے میں بات ہوئی، مگر اس کے ساتھ اور بھی تھے، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ وہ کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بامتی ابو بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، پوری نہیں بیان کر رہا، آپ کو کنیکٹ بتا رہا ہوں مین بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا ابو بکر ہے، یعنی کہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے ٹاپ پر ابو بکر ہے۔ وَأَشَدُّ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، خصوصی انس ہے مجھے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہے۔ وَأَصَدَّقَ حَيَاءٌ عثمان، حیا میں سب سے زیادہ عثمان ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ بہترین قاضی علی ابن طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سب سے بہترین قاری ابی ابن کعب ہے، ابی ابن کعب۔ سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ یہ میں نے کچھ نام آپ کو بتائیں، حدیث بخاری میں ان کے نام ہیں، حدیث ابن ماجہ میں، سوری، تو یہ ان کے نام اس لیے بتائیں کہ یہ ان کو لقب دیا تھا۔ تو بہترین قاری پھر ابی ابن کعب، انہوں نے بتایا، ان سے ہمیں ملا، یہ روایت ملی کہ یہ دونوں صورتیں بالکل بہنوں کی طرح ہیں، جیسے وہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ نہایت آسان، بہت جلدی بات کو سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اس میں ہے ہی نہیں بات میں آپ کو اس میں تفصیل بیان کروں، مگر ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تمہیدی شکل میں آپ کو اس کا پس منظر بیان کر دوں گا۔ اس پس منظر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر یہ دونوں صورتیں آپ کو ایسے لگیں گی جیسے کہ بالکل آپ کے سامنے کھل گئی ہیں، واضح ہو گئی ہیں۔ یمن ان خطوں میں سے ایک خطہ ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے تہذیب اور تمدن کا یہ گہوارہ تھا، جیسے کہ چائنا، ہندوستان، ہرپا، منجودارو، مصر، عراق، اسی طرح یمن، کیونکہ یہ خاص جگہ ہیں جہاں پر ہمیں تہذیب اور تمدن کے معاملات نظر آتے ہیں۔ یمن کے پاس جو عروج حاصل تھا، جو اس کی خصوصیت اس کے پاس تھی، وہ 2 چیزیں ہمیں مفسرین سے ملتی ہیں، ہسٹری سے ان کے معلومات ہوتی ہے۔ ایک ہے زراعت، ان کے پاس زراعت بڑی اچھی تھی، یعنی کہ یمن سے لے کے شام تک جانے کی ایک شرح تھی، راستہ جسے ہم بولتے ہیں، اس کے شرح کے دونوں طرف ان کے پاس باغات تھے اور زراعت بڑی چوٹی پر تھی، ان کی ٹاپ پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شعور دیا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بند باندھا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 400 عیسوی کے راؤنڈ باؤٹ میں، یہ انہوں نے ایک بند باندھا تھا، اس بند سے وہ پانی لیتے تھے۔ وہ اس طرح کا نظام انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ زراعت یمن کے پاس سب سے ٹاپ پر تھی، اور اس کے اوپر جو اس کا قبیلہ تھا، جو اس کے کامیابی کا سب سے اونچا، وہ قوم سبا تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک پوری سورت بھی ہے اور سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو زراعت، دوسری چیز تھی تجارت، ان کے پاس یہ تجارت 3 برے اعظم، یہ تھوڑی سی اب سمجھنے والی بات ہے۔ اس زمانے میں 3 برے اعظم تھے، اگر آپ پرانا میپ کھولیں گوگل پر تو آپ کو یہ نظر آ جائیں گے، یہ کانٹیننٹس نظر آ جائیں گے، پہلے 3 تھے، پھر 4 ہوئے، پھر 5، پھر 6 اور اب 7 ہو چکے ہیں۔ 3 کانٹیننٹس مین تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔
تو ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عرب کو یہ اہمیت دی تھی جس کا ذکر میں آپ کو اس بیان کے آخر میں کر دوں گا قرآن مجید کی سورۃ الابراہیم کی آیت سے، کہ یہ بالکل ناف کی طرح کام کرتے تھے۔ عرب اس طرح تھا، ٹرائنگل کی شکل میں، ایک طرف اس کے پاس تھا عراق عرب، ایک طرف تھا شام عرب، اور ایک ان کے پاس تھا جزیرہ عرب جس کو ہم عرب آج کل کا جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرائنگل کی طرح تھا، ایک طرف یورپ، ایک طرف ان کے پاس افریقہ، اور دوسری طرف آپ کے پاس تھا ایشیا۔ تو جو بھی تجارت ہوتی تھی وہ ان کے بندرگاہ پر اترتی تھی۔ یہ میں اہمیت بتا رہا ہوں قوم سبا کی جو یمن میں تھا، ان کو اہمیت حاصل تھی۔ تو جو پرانے میپ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرائنگل ان کے لیے کام کرتا تھا، اور یہ ٹرائنگل آپس میں جا کے جہاں ملتا ہے آج ہمیں 2021 میں، وہ جہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے یہ عرب، وہ کردستان ہے جہاں پر جا کے یہ عرب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عرب کو یہ اہمیت حاصل تھی اس پورے تجارت کے اندر کہ وہ بالکل ناف کی طرح کام کرتی تھی۔ ایشیا سے جو بھی مال آتا تھا وہ ان کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، یورپ سے جو آتا تھا، افریقہ سے جو آتا تھا وہ ادھر ہی اترتا تھا، اور ان کے پاس تھی شاہراہ جس کے دونوں طرف باغات تھے۔ یہ قوم سبا کو اہمیت حاصل تھی اس زمانے میں۔ ایسٹ ویسٹ کی تمام تجارت قوم سبا کے پاس آتی تھی، تجارت اور زراعت دونوں ان کے پاس تھے۔ ابھی قریش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں، بنی اسماعیل، میں اب اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوں۔ بنی اسماعیل کے کچھ خاندان موجود تھے، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر قائم تھے، مگر ابھی حرم کے پاس موجود نہیں تھے۔ کچھ تھے، ابھی موجود نہیں تھے۔ لیکن جب وہ بند ٹوٹا 451 میں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، 451 میں وہ بند ٹوٹا، قوم سبا تباہ ہو گئی۔ وہ سارا پانی آ گیا اور بستیاں پانی کے اندر بہہ کے رہ گئی، اور وہاں سے پھر عرب نکلے اور مختلف علاقوں میں چلے گئے، مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ ایک ذہن میں اور رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی 571 عیسوی میں، 571، اور یہ معاملات ہو رہے ہیں 451 میں۔ 120 قبل پہلے یہ معاملات ہو رہے تھے، 120 سال پہلے یہ معاملات ہو رہے تھے، یہ نظر آ رہے تھے، یہ حادثہ پیش آ رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ معاملہ ہو رہا ہے، 451 میں قوم سبا تباہ ہوئی، یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اسی طرح ہم اس طرف چلتے ہیں، یمن کے بجائے اب ہم حرم میں چلتے ہیں۔ اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شاخ آباد کر دی ہوئی تھی مکہ کے اندر، بیت اللہ کے پاس، جس کا ذکر سورۃ الابراہیم آیت نمبر 14 میں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواع غیر ذی زرع عند بیتک الحرام ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، یہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ تعمیر کیا تھا، یہ تب دعا پڑی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ خاندان آباد کیے تھے، ادھر یمن کا ایک قوم سبا تباہ ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ اس طرح آپ اس کو ٹرائنگل کو ذہن میں رکھے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے گھر کے پاس ایسی جگہ پر آباد کی ہے جس جگہ پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگ یہاں پر آ کے نماز پڑھیں۔ ابھی میں یہ آیت مکمل نہیں کر رہا، کیوں؟ آخر میں کروں گا تب۔ ابھی یہ دعا ہوئی اور یہاں پر کچھ لوگ آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے کچھ قبیلے تھے جو علیحدہ علیحدہ تھے، ابھی کمبائن نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں جگہوں کے اوپر وہاں قوم سبا تباہ ہو گئی۔ یہاں پر ایک شخص ابھر کر آیا، قصی ابن کلاب۔ میں اب جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتی پشت کے پاس، کیونکہ یہ کنیکٹیویٹی وہیں سے شروع ہو گئی۔ ایک شخص ابھرا، قصی ابن کلاب، کاف لام الف بے۔ اس وقت یہ شخص ابھرا جس کی پیدائش تھی 400 عیسوی، تو 451 میں وہاں تباہی پیدا ہوئی اور یہاں پر یہ پیدا ہوا۔ یہ شخص 450 عیسوی میں آ کر، یعنی کہ 50 سال کا گیپ پڑ چکا ہوا ہے، تجارت ختم ہو گئی، تباہی ختم ہو گئی، تجارت سب ختم ہو گئی۔ قصی ابن کلاب نے مکہ کے پاس آ کے ایک سسٹمیٹکلی اس کو سرداری اور عظمت کا یہ معاملہ جب ملا، اس نے بنی اسماعیل کے لوگوں کو دعوت دی کہ مکہ میں آؤ اور آ کے رہو،
اب ان کو کنیکٹ کر رہے تھے. ابھی یمن کو ہم دور رکھ رہے ہیں, اس طرف تجارت ختم ہو چکی ہے, تجارت ابھی کسی کے پاس نہیں, 50 ایئرز کا ایک گیپ پڑ چکا ہوا ہے. ادھر قصی ابن کلاب نے ان سب کو دعوت دی, اپنے پاس بلایا اس 50 ایئرز کے گیپ کے اندر. بنو اسماعیل کے قبیلوں کو اپنے پاس بلایا, دعوت دی, حرم میں آؤ اور اس کے پاس رہو, اس کے پڑوسی بنو. اس قبیلے کو یہاں اکٹھا کیا اور اس کو جمع کیا, اس لیے اس کو بولا جاتا ہے المجمر, جمع کرنے والا, جس نے بنی اسماعیل کے قبیلوں کو اکٹھا کیا. اب میں تھوڑا تیزی سے آگے جاؤں گا. قصی ابن کلاب کے 3 بچے عبدالدار, مناف اور اعزاز. مناف کے 3 بیٹے نوفل, ہاشم اور مطلب. ہاشم کی پیدائش 464 میں آ گئی ہے. اب میں کیونکہ گیپ لے کے آگے آ رہا ہوں اس لیے تیزی سے آ رہا ہوں. وہاں 451 وہ پھر دوبارہ یاد کرا دوں, 451 میں تباہی پھر چکی ہوئی ہے. یہاں پر 464 میں یہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے ہاشم, جو 50 سال یعنی کہ مزید 100 سال آگے چلے گئے. ہم تباہی سے ہم مزید تقریباً 100 سے 80 مفسرین کے مطابق آگے جا چکے ہیں. ہاشم نے یہ سوچا کہ تجارت کے وہ تمام معاملات قصی نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, اس لیے المجمر تھا. اس کے بیٹے اور اس کے اگلے بیٹے ہاشم نے ان کو اکٹھا کیا اس مقصد کے تحت کہ یہ ساری تجارت اب قریش کے پاس آ جائے, کیونکہ قریش وہاں آباد ہو چکے تھے, جو کام قصی کر چکا ہوا تھا, یعنی کہ اس کے دادا حضور جو کام کر چکے ہوئے تھے. تو یہاں پر وہ آ جائیں اور ساری تجارت کا یہ جو خلل پیدا ہوا ہے آلموسٹ 80 ایئرز کا, یہ قریش کے پاس آ جائے. تو یہ تجارت اپنے ہاتھ میں لے لیں, پورا نظام ان کے پاس آ جائے. اور اس نے ہاشم نے تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیا اور مختلف لوگوں, مختلف علاقوں میں بھیجا. یورپ, افریقہ, یمن جو تباہ ہو چکا تھا, پھر بھی وہاں قوم سبا کے کچھ قبیلے قائم تھے, ادھر بنی اسماعیل میں بھی لوگوں کو بھیجا. وہاں سے تجارتی مراد حاصل کر لیں. جس مراد کو تھوڑا اور آسان کروں گا, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مراد حاصل کی تھی ہندوستان سے کہ ہم یہاں پر آ کے اپنی بندرگاہیں بنا لیں تو ہم بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ بزنس ہاشم نے حاصل کیا. اس نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ کام کے لیے آگے بھیجا. اس لیے ان کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ ہمیں اگلی صورت میں بھی آئے گا, لإیلاف قریش, ایلاف. تو یہ اکٹھا کیا. ہاشم کا بیٹا تھا ابو مطلب. اب ہاشم سے بھی میں آگے جا رہا ہوں. ان کی ولادت تھی 497, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور ہیں, دادا حضور تھے. ان کے بیٹے عبداللہ, ان کی ولادت 545 میں ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اصل میں 2 اہم چیزیں بیک وقت ہو رہی تھی. بند ٹوٹا, ہاشم نے سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا. تجارت کے معاملے میں 70-80 سال کا گیپ پڑا. قصی کے بعد اس کے بیٹے کے بیٹے یعنی کہ ہاشم نے ساری تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی. تو یہ جو گیپ ہو رہا تھا دونوں ایک ٹائم پہ ہو رہے تھے. تباہی بھی ہو رہی تھی اور ادھر ہاشم اپنا عبور حاصل کر رہے تھے, یعنی قریش مکہ کے اندر قائم ہو رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے کہ یا اللہ اس گھر کو اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر, تاکہ یہاں لوگ اکٹھے ہوں, نماز پڑھیں. آگے کی آیت میں آگے بعد میں بتاؤں. اسی دوران یمن, کیونکہ یمن کا ایک حصہ تھا نا قوم سبا جو تباہ ہوا, یمن کے اندر ایک شخص ابھر کر آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ روم سلطنت 300 عیسوی سے یعنی کہ 471 سے بھی 451 سے پہلے, قوم سبا سے بھی پہلے, اس میں حضرت عیسیٰ یعنی کہ عیسائی مذہب آ چکا ہوا تھا. یاد رکھیے گا, میں تھوڑی سی ذہن میں بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ تقریباً 1000 سال کا گیپ ہے. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اس سے پہلے اتنا بڑا گیپ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ہر مہینے یا ہر سال کوئی نہ کوئی نبی آتے رہتے تھے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ ہمارے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 1000 کا گیپ تھا. اس کا ذکر 3-4 مختلف صورتوں میں آتا ہے. سورۃ الفجر, والفجر ولیال عشر, اسی طرح سورۃ الضحیٰ, والضحیٰ واللیل اذا سجا,
وہ رات اور دن کا معاملہ. یہ کیوں آتا تھا؟ وہ رات کہلاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاند کی نسبت، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی نسبت قرار دیا تھا. تو یہ 1000 کا گیپ تھا. تو روم سلطنت میں عیسائی مذہب تھا، اور عیسائی مذہب یمن میں بھی آ چکا ہوا تھا. وہاں پر ایک شخص عبور پا رہا تھا. جب قوم سبا تباہ ہو چکی، تجارت آگے جا لگی، ادھر ہاشم آگے، سارا سسٹم اکٹھا ہو گیا، اور وہاں پر یمن میں ایک شخص ابھر رہا تھا. اس کا نام تھا ابرہا الشہرام. وہ شخص وہاں سے ابھرا. وہ پہلے سپہ سالار تھا. یمن کے گورنر کو پھر اس نے مارا، قتل کیا، اور حبشہ سے مراد یعنی کہ یمن کا جو بادشاہ تھا اس سے اجازت لی، اور اس کو بتایا کہ آپ سے میں غداری نہیں کروں گا، پر یہاں کا یعنی یمن کا مجھے بادشاہ قرار دے دیا جائے، میں ادھر کا بادشاہ بن جاؤں گا، میں آپ کے تابع ہی رہوں گا. تو 2 کام بے وقت ہو رہے تھے. ادھر سے ابرہا عبور پا رہا تھا، ادھر سے ہاشم قریش کے لیے ساری تجارت لے چکے ہوئے تھے. تو یہ 2 کام بیک وقت ہو رہے تھے. حبشہ اصل میں چاہتا یہ تھا کہ یہ ساری تجارت ہمیں مل جائے، کیونکہ جیسے قوم سبا کو پہلے تھی، یعنی قوم سبا یمن کی وراثت میں، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بیک ہمارے پاس دوبارہ آ جائے، یہ طاقت ہمارے پاس دوبارہ آ جائے. تو اس کے لیے اس نے یہ سارا سسٹم کے لحاظ سے اس نے ایک کلیسا بنایا، کیونکہ وہ عیسائی مذہب تھا. یہاں پر قریش مکہ کے پاس، تو قریش کے پاس تھا ٹاپ کی چیز مکہ، کیونکہ سب لوگ مکہ میں آتے تھے. عیسائیوں کے لیے اس نے کلیسا بنایا جس کا نام تھا القلیس. اس کے اندر ہاتھی دانت کا استعمال ہوا، مفسرین سے پتہ لگا، اور قیمتی لکڑیاں استعمال کر کے بہت بڑا کلیسا بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی، تمام لوگوں کو، کہ ادھر آؤ اور آ کے یہاں پر آ کے حج کیا کرو، بیٹھا کرو. یہ ہے یعنی کہ جس طرح مکہ کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اس نے کلیسے کو اہمیت دی تاکہ لوگ یہاں موو کریں. جب ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ ادھر آئیں گے تو پھر تجارت بھی اسی طرف آئے گی. جبکہ وہاں پر 70 سال پہلے انہوں نے تجارت ہاشم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہوئی تھی. وجہ قرآن مجید کی میں نے جو آپ کو آیت سنائی ابراہیم علیہ السلام کی. اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ کعبے کی مرکزیت ختم ہو اور القلیسے کی مرکزیت حاصل ہو. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، کچھ مفسرین کے مطابق یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، مگر بہت سے مفسرین اور ڈاکٹر اسرار احمد اور باقی تمام مفسرین کے مطابق یہ تجارتی مسئلہ بھی تھا اور مذہبی مسئلہ بھی تھا. یہ ان مفسرین کے مطابق. تو وہ چاہتا یہ تھا کہ قریش سے تمام تجارت اپنے ہاتھ میں لے لے. وہ لے نہیں پاتے تھے. اس کی 2 وجوہات. نمبر 1، قریش متولی تھے کعبے کے، یعنی کہ رکھوالے تھے کعبے کے، اور کعبوں میں سب کے بت پڑے ہوتے تھے، اور قریش کا کام یہ تھا وہ لوٹ مار کرتے تھے. جب یہ یمن کے لوگ یا دوسرے علاقے کے لوگ وہاں سے جب گزرتے تھے تو وہ اس پہاڑی علاقے سے جب گزرتے تھے تو قریش کے لوگوں کے بجائے جو ان کے قبیلوں کو چھوڑ کے باقی سب کے قبیلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، قریش کے قبیلے کو چھوڑ کر. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبیلوں کے سارے بت مکہ میں پڑے ہوتے تھے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان کو لوٹیں گے تو ہمارے بتوں کو یہ باہر پھینک دیں گے. یا دوسری زبان میں بولیں تو ان کے بت اصل میں ہاسٹیج تھے کعبے کے اندر، اور قریش محفوظ تھے، اور قریش تسلی سے تجارت کرتے تھے. یہ ایک منوپلی تھی ان کے پاس، ان کے پاس نہیں تھی. یہ چاہتا تھا ابرہا کہ یہ سارے بت میرے پاس آ جائیں اور یہ ساری منوپلی میرے پاس رہے. یہ سارا بیسکلی اب سکیم کو اب ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے لیے قریش کو پروٹیکشن حاصل تھی، ان کے اوپر حملہ نہیں ہوتا تھا. جو علاقہ گزرتا تھا وہ تہامہ تھا، اس تہامے سے ہی گزر کر وہ شار پہ پہنچتے تھے. شارق جس کو میں نے آپ کو بتایا ٹرائنگل، وہ اس بزنس کا وہ ایک راستہ. تو وہاں سے نہیں کوئی گزر سکتا تھا سوائے قریش، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے. تو ابرہا یہ چاہتا تھا کہ یہ تجارت میرے پاس آ جائے، جس کے لیے اس نے کلیسا بنایا اور دعوت دی لوگوں کو کہ یہاں پر آ کے وہ رہیں. کچھ لوگوں نے، حجاز کے لوگوں نے، یعنی کہ رہنے والے لوگوں نے اس کلیسے میں جا کے گندگی پھیلا دی. کچھ مفسرین سے مجھے پتہ لگا، یعنی کہ علم میں لگا کہ آگ لگا دی. کچھ کے مطابق گندگی پھیلا دی، کچھ کے مطابق آگ لگا دی. وہ پہلے تو چاہتا تھا کہ تجارت میرے ہاتھ میں آ جائے،
اب اس کو اس معاملے پر تحش آیا اور اس نے اپنے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ جو اس کا بادشاہ تھا یمن کا، اس سے اجازت لی اور 60,000 کا لشکر تیار کیا کہ میں کعبے کو جا کے گرا دوں گا۔ ایک مقصد تجارت بھی مل جائے، دوسرا مقصد یہ کلیسے کے ساتھ جو خرابی ہوئی، ایک یہ دونوں انتقام کے چکروں میں یا انتقام کے لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے 60,000 کا لشکر تیار کیا۔ 60,000 کا لشکر ہمارے سب سے بڑے لشکروں میں سے ایک ہے۔ ویسے اس سے پہلے 12,000 کا تیار ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ 60,000 کا لشکر آج تک نہیں تیار ہوا۔ یہ دلیل ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں کتنے بڑے لشکر سے بچایا، اتنا بڑا لشکر آج تک تیار نہیں ہوا۔ اس لشکر کی ایک خاصیت، اس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اب ہاتھی قریش کے لیے نئی چیز تھی، وہ اس طرح کہ ان کو ٹینکر نظر آنے تھے کہ کبھی تو انہوں نے گھوڑے اور اونٹوں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہاں پر زراعت نہیں تھی، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو کھیتی باڑی جہاں ہوتی ہے وہیں تو یہ جانور پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہاتھی بیسکلی ایک ٹینکر کا کام کر رہے تھے۔ مفسرین سے ایک اور چیز ملی کہ ایک ان میں سب سے بڑا ہاتھی تھا، بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کے علاوہ 12 اور ہاتھی تھے، کچھ کے مطابق 8 اور ہاتھی بھی تھے، تو یعنی اتنے بڑے یعنی کہ ہاتھی ان کے لیے نئی چیز، اور 60,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر لے کے وہ وہاں سے نکلا کعبے کو گرانے کے لیے۔ یمن سے نکلا، ادھر آئے گا، راستے میں طائف آیا۔ طائف جو کہ لات کے پجاری، یمن کے جو بت تھے وہ طائف میں موجود تھے، اس لیے طائف والوں نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کے ساتھ ابو الرغال نامی شخص بھیجا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا طائف سے مکہ تک۔ ویسے تو اس کی راستے میں موت ہو گئی، اور جو مجھے پتہ لگا مفسرین سے کہ آج بھی اس کی قبر موجود ہے، تو عرب کے لوگ وہاں پر سنگ باری کرتے ہیں کہ اس غدار نے طائف سے راستہ بتایا تھا ابرہا کے لشکر کو مکہ کے لیے، مکہ کو گرانے کے لیے۔ تو اتنا بڑا لشکر راستے میں آ رہا تھا، تو اتنا بڑے لشکر سے کوئی لڑ تو سکتا نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے پھر آپ کو جیسے بتایا کہ وہ ٹینکر کا کام کرتے تھے۔ ہاتھی تو وہ ان کی بستیوں کے اوپر سے جب گزرتے تھے تو ان کی بستیاں نیچے بیٹھ جاتی تھی، اتنا بڑا وہ لشکر ہوتا تھا۔ تو وہ لشکر لے کر عرفات کے میدان سے بھی آگے تک آ گیا تھا۔ یہ بات مفسرین سے پتہ لگی، واضح ہوئی کہ اس کا لشکر عرفات کے میدان سے بھی آگے تک آ گیا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں آج کے دور میں کہاں پر منا، پھر وہ عرفات کا میدان اور عرفات کے میدان سے بھی آگے آ گیا۔ اب مکہ اور اس کے لشکر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس کو آپ اپنے خاکے کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کیا ہوا تھا۔ سبا کی قوم تباہ ہوئی، جب تباہ ہوئی وہاں پر قصی نے جنم لیا، اور 50 سال کا گیپ ڈال کے اس ساری معاملات قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بیٹے اور اس کے اگلے بیٹے یعنی کہ مناف کے بعد ہاشم نے ان قبیلوں کو جو اکٹھا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ مراد حاصل کی، تجارت کی، تاکہ ہم تجارت کر سکیں، اور وہ ساری تجارت 70-80 سال کے اندر ساری کی ساری ان کے پاس آ گئی۔ اب وہ گرفت مضبوط بنا بیٹھے تھے۔ ادھر یمن کھڑا ہو رہا تھا دوبارہ سے اپنے کہ قوم سبا کی تباہی کو واپس لینے کے لیے ابرہا نے یہ کام کیا، اور وہاں سے وہ اس نے طاقت بنائی۔ جیسے یہاں مکہ اپنی قوت اور مرکزیت حاصل تھی، اس طرح اس نے الکلیسہ بھی بنا دیا ہوا تھا۔ اور یہ تمام معاملات ہونے کے بعد وہ وہاں سے نکلا لشکر لے کر اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب وہ جب لشکر لے کر نکل گیا، اب یہ 2 صورتیں اس کے اوپر نازل ہوئیں۔ کیوں نازل ہوئیں؟ سیکنڈ لاسٹ آیت میں اس کی دلیل آئے گی، وہ تب میں اس کو بیان کروں گا۔ اب آپ کو لیے یہ آیتیں بہت واضح ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ہاتھی والے تو آپ کو پتہ لگ گیا کون ہے۔ تم سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، تم سے مراد پوری قوم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کس قوم کو کہا جا رہا ہے؟ یہ قریش کے قوم کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کو بتا رہے ہیں، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ 120 قبل پہلے تو یہ حادثہ ہوا ہے، تو کیا 100 سال پہلے قبل کی بات قریش کو نہیں پتہ ہوگی؟
تو یہ ان میں کئی ایسے لوگ موجود تھے جن کے آنکھوں کے سامنے یہ حادثہ ہوا تھا، تو اسی لیے انہی کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے ان کی ساری سکیم کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، بیکار کر دیا۔ سکیم کا لفظ کیوں بولا گیا یا ان کی چال کا لفظ کیوں بولا گیا؟ 60,000 کا لشکر، یہاں 10، ویسے میں کل دیکھ بھی رہا تھا، کچھ 400 یا 500 بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کو 15-20 بندے لگے ہوئے تھے۔ 60,000 کا لشکر، ان کی خوراک، ان کا رہنا، ان کا پہنا، ان کا پانی، اور وہ جس راستے سے جا رہے ہیں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے آپ تمام حضرات کو تو دیکھیے گا کہ وہاں پر پتھریلے معاملات تھے۔ اب تو ہمارے پاس شوز اچھے آ گئے، تب تو جوتیاں ہوں گی یا شاید اس سے بھی ہلکی جی، تو وہ پتھریلے نوکدار پہاڑیاں، تو وہاں سے یہ لشکر گزر رہا ہے، اور 60,000 کا لشکر، تو بڑا ایک عظیم سکیم تھی، ان کی ایک چال تھی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ چال کا لفظ میں نے اس لیے بولا، وہ دو باتوں کو بھی کلیئر کر گیا کہ لوگوں کو لگتا تھا یہ مذہبی مسئلہ ہے، وہ تجارتی مسئلہ بھی تھا، اس لیے یہ چال کا لفظ ہے کہ ان کی چال تھی۔ شاید وہ کلیسے والی بات شاید غلط ہو کہ بہانہ تھا کہ اس نے وہ ساری تجارت لینی تھی، تو یہ اس کی چال تھی۔ تو ہم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کی چال کو رد کر دیا، بے مقصد کر دیا، ضائع کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غور کا غور پرندوں کا جھنڈ چار دیا۔ ابابیل ہمارے زبان میں ایک پرندے کو بھی بولا جاتا ہے، پر عربی زبان میں ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، جھنڈ کے جھنڈ بولے جاتے ہیں، جیسے کہ زیبرے ایک جھنڈ میں ہوتے ہیں، تو یہ ابابیل کی طرح ہوتے ہیں، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح ٹڈی دل اکثر ہم دیکھتے ہیں گروپ کی شکل میں آتا ہے، اسی طرح پرندے بھی گروپ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب گروپ کی شکل میں پرندوں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے۔ لمبی بحث ہو جائے گی، اس طرف میں جاؤں گا نہیں۔ تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، دیکھتے نہیں کہ غور کے غور پرندے کس کے حکم سے آئے؟ اچانک آئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل بولا جاتا ہے کنکری کو۔ کون سی کنکری؟ جب بارش کی پہاڑ یا بارش کے چھینٹے مٹی پہ پڑ جاتے تھے تو وہ مٹی جیسے گوندھ گئی اور اس کے اوپر تپش پڑی دھوپ کی، کیونکہ وہاں پر تو کوئی سایہ تزا نہیں، تو وہ تپش پڑی تو وہ کنکری کی شکل اختیار کر کے۔ یہ کسی پہاڑ کے پتھر نہیں تھے، کوئی جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں روڑا نہیں تھا، کوئی پتھر نہیں تھا، یہ مٹی کی ہی گندی ہوئی کنکری تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکے گئے، تو وہ پرندوں نے ایک منہ میں اور دونوں اپنے پنجوں میں ایک ایک کنکری رکھی تھی اور وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور بڑی بلندی سے ان کے اوپر آ کے وہ گرتی تھی۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ ظاہری سی بات ہے، دو چیزیں اس میں فزیکلی سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اتنی بلندی سے اگر کنکری گرے گی تو وہ مومنٹم، وہ فورس گرتے ہوئے بلٹ کا کام کرے گی۔ دوسرا، کھایا ہوا بھوس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کنکری کے اندر جو عذاب ڈالا گیا، میں اس طرف پھر معذرت کے ساتھ بحث نہیں کروں گا، میں نے اس میں کافی چیزیں سکپ کر دی ہیں، اگر کوئی حضرات سننا چاہیں تو ڈاکٹر اسرار کی وہ تفسیر اسی صورتوں پر سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، کہ کچھ مفسرین نے ان کو کیمیکلی ری ایکشن کی طرف لانے کی کوشش کی، جیسے کچھ پرندوں میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں، مگر یہاں پر میں وہ تفسیر بیان کر رہا ہوں جو اجماعی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کنکری کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا کہ وہ کنکری جہاں لگتی تھی وہ دوسری طرف جسم سے نکل جاتی تھی، اور جس جگہ لگتی تھی وہاں وہ جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا، طاعون کا معاملہ پیش آ جاتا تھا، ایک جراثیم پیدا ہو جاتا، طاعون کا۔ کچھ مفسرین کے مطابق اس حملے یا اس عذاب کے بعد مکہ میں طاعون کا بھی معاملہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ جراثیم شروع ہو گئے تھے، تو پورا لشکر تباہ ہو گیا بھوس کی طرح۔ بھوس سے مراد کوئی جانور کوئی گجالی کرے کچھ کھا کے، اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ نکال کے یوز کرتا ہے، تو کرتے کرتے جو منہ سے گر جاتی ہے اس کو بھوس بولا جاتا ہے۔
تو وہ بھس کی طرح پورا لشکر 60,000 کا لشکر اس پرندوں کی وجہ سے، ابابیل کی وجہ سے وہ بھس کی طرح ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا اور اس کا نام و نشان بالکل ختم ہو گیا۔ اور ابرہا کا یہ حشر ہوا کہ وہ واپس چلا گیا یمن میں، اس کی موت یمن میں ہوئی، مگر جب تک وہ پہنچا یمن میں تو اس کے کافی جسم کے اعضاء اتر چکے ہوئے تھے، گل چکے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دینی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بس۔ یہ تو تھی ان کو بتائی جانے والی بات کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو، یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، 2021 میں بھی موجود ہے، جاؤ دیکھ لو، ایسا ہوا تھا۔ اب سنو اگلی، یعنی کہ اب اگلی بات، کیونکہ صورت میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا دونوں صورتیں بہنوں کی طرح، اب اسی مضمون کا دوسرا حصہ، رخ چینج۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چنانچہ قریش کے لوگوں کی تو عادت تھی، ان کی تو عادت تھی، وہ عادی تھے کس مقصد کے لیے کہ وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف، یہ تو ان کی عادت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو کہ یہ تم نے ہوتے دیکھا، جبکہ تو تمہاری عادت تھی یمن میں جانے کی، شام میں جانے کی، اور اسی دوران تم تجارت بھی کرتے تھے اور تمہارے قافلے محفوظ تھے اس تہامہ سے گزر کر۔ کیوں محفوظ تھے؟ کیونکہ تم متولی تھے کعبے کے، اور سارے بت تو ادھر رکھے ہوتے تھے، اس لیے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، جبکہ تمہیں یہ معلوم تھا باقی کے سب قبیلوں کو وہاں لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو یہ انعام تمہیں کیوں دیا گیا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سردیوں میں سردیوں اور گرمیوں میں موسم میں یمن اور شام کی طرف سفر کرنے کے عادی تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور تب بھی اتنے انعام ہونے کے بعد وہ 60,000 کا لشکر، وہ جانوروں اور پرندوں کے ذریعے ان پہ ہونے والا، اور تمہارا یہ جو عادی ہونا تھا، وہ عادت کو بھی تو جاری رکھنا ہوتا نا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ میں اس کو لیتا ہوں چائے کی شکل میں، کہ کوئی شخص کو چائے کی عادت ہو تو یہ اس کو نعمت چاہیے، نعمت کا وہ عادی ہے، اب اس کی نعمت پوری کی جائے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اگر اس کی نعمت نہ پوری کی جائے تو وہ بھی تو اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ تو تم عادی تھے سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنے کے، تمہارے سفر محفوظ تھے اس کعبے کی وجہ سے، تب بھی تم کان نہیں دھر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی بات پر۔ اب یہ کنیکٹ ہو رہی ہے 2021 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، تو یہ معجزہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے کون سا معجزہ ہے وہ میں اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے معاملات تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، بیت کرنی چاہیے تھی اس گھر کے مالک کی، تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کچھ سالوں پہلے تو تم نے وہ سارے معاملات دیکھے ہیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں، وہی والی بات آ رہی ہے۔ اب میں اس آیت کو کلیئر کروں گا آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے، اور جو میں نے شروع میں بات بتائی تھی کہ مکہ کی خاص وجہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مکمل کی۔ میں دعا اور اس آیت کو دونوں کو اکٹھا پڑھوں گا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا اور بدنامی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اب اس آیت کو بھی میں مکمل کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 14، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواعد غیر ذی زرع عندک بیت المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب میں آگے مکمل کروں گا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اب یہ دونوں آیتیں کلیئر کروں گا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے گھر کے پاس ایسی وادی میں بسا لی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، جبکہ تم تجارت کر رہے ہو۔ کیسے؟ وہ میں آپ کو بیان کروں گا اس کے اگلی آیت میں واضح طور پر۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے، نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر، وہ کسائی والی بات
تاکہ لوگ ادھر آئیں، اس لیے کشش پیدا کر دی جائے اور ان کو پھل اور رزق عطا فرمایا جائے تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ یہ بات تھوڑی اور مشاہدے سے واضح کروں گا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 28، اولم نقم لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقہ من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دی؟ عرب کی بات ہو رہی ہے جو قوم سبا سے تباہ ہو کر آئے تھے، یہ قریش کی بات ہو رہی ہے، تب قریش کا یہاں نام و نشان نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی، اس دور کی بات۔ تو کیا ہم نے ان کو وہ جگہ نہیں دی قریش لوگوں کو؟ یہ تو جگہ ان کی تھی ہی نہیں۔ اے محمد ان کو بتائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ یہ جگہ تو ان کی تھی ہی نہیں، یہ تو ان تباہی سے نکلے تو ان کو یہاں بچایا اور اس لشکر سے بھی ان کو بچایا، جگہ نہیں دی جو اتنی پرامن اور ہر قسم کے پھل سے تر و تازہ ہے، جو خاص ہماری طرف دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ اسے نہیں سمجھ سکے۔ یہ وہ آیت ہے جو دلیل کی طرح کام کرے گی ان دونوں صورتوں کو واضح کرنے کے لیے 2021 میں، کہ آج آپ حرم میں جائیں تو آپ لنڈن، انٹارکٹیکا، یورپ، افریقہ اور پتہ نہیں کون کون سے ملک کا تمام پھل وہاں پاتے ہیں، جبکہ وہاں زراعت ہی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو کیا ہم نے ایسی جگہ پر ان کو رہنے کا موقع نہیں دیا جو پرامن ہے؟ دیکھ لو امن ہے کہ نہیں۔ دیکھو یہاں پر مسجد میں 2000 بندہ آ جائے تو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جس کی دلیل میں نے آپ کو بکرے کی بھی طرح دی کہ وہ بھیڑ میں نے دیکھی 200-300 بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے بڑے بندے لگ گئے تھے دماغ۔ وہ 60,000 کا لشکر کی اسکیم کیا ہوگی؟ 2 لاکھ یا 50 لاکھ یا شاید پتہ نہیں، مجھے نہیں علم ہے، شاید 2, 2.5, 3 لاکھ یا شاید کروڑ بھی ہو حاجیوں کو سنبھال رہے ہیں نا۔ وہ صفائی نظام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ کیا یار یہی تو کہا تھا، یار میرے پروردگار اس جگہ کو پرامن بنا تاکہ لوگ ادھر آئیں۔ تو دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں جہاں کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، جہاں اپنی کوئی زراعت نہیں، پر آپ کو وہاں پر تمام دنیا کا پھل ملے گا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 28 کے مطابق، کیا ہم نے تمہیں ہر رزق وہاں لا کے نہیں دیا؟ کیا یہ من و سلوہ نہیں ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں پر وہ چیز نہیں مل سکتی، وہاں ہو ہی نہیں سکتی، پر تمہیں وہاں ملتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، فلاں ملک کا پھل بھی وہاں تمہیں ملے گا آج ہم 2021 میں۔ تو یہ مشاہدہ ہمیں نظر آتا ہے، کیوں یہ معجزہ کیوں نظر آتا ہے؟ یہ معجزہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ معجزات آج ہماری شکل سورۃ اللہب کی طرح ہو گئی، اور لا اقسم بہذا البلد کی طرح ہو گئے، کہ ہمیں معجزات اب دوسری شکلوں میں آتے ہیں۔ جیسے بیماری چینج کر گئی، پرابلم چینج ہو گئی، اب آپ کے پاس کوئی لشکر طوفان کی طرح تو نہیں آ رہا، اب آپ کے پاس بیماری طوفان کی طرح آ رہی ہے۔ تو وہ آپ کے میں سے کوئی رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں، یہ وہی ہوا نہیں ہے جو 200 بندوں کو مار کر آئی ہے، پر تمہارے عزیز کو تو نہیں مار رہی، تم تو تر و تازگی سے سانس لیتے ہو۔ یہ معجزہ تو تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم ہماری نافرمانی پر آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہ ہے دلیل لا ایلاف قریش ایلافہم، کہ قریش ہم نے تمہیں سب سے بلند دی۔ اسی طرح اے مسلمان، بڑی نوٹ کی بات ہے، میں نے کل پرسوں سنی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منافقین کو بھی اے مسلمان، اے انسان کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہی بات تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن جیسے ایک صف میں تمام لوگ برابر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں تو منافقین بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، غدار بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ تو یہی تو وہ مین معجزہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس کو فرمایا، بخاری شریف کی وہ حدیث مکمل کی کہ میں ان کو پہچانوں گا، ان کے سر جھکے ہوں گے۔ وضو بھی ایک حصہ ہے، از اے سٹارٹنگ پوائنٹ، یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافق جو کافر لوگ ہیں ان کو، یہ اکثر میں نے یہ بات یہاں پر مکمل کر دوں، اس صورت کے ساتھ ہی مجھے جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اکثر لوگ یہاں دلیل دیتے ہیں
پر معذرت کے ساتھ وہ دلیل پختہ نہیں ہے، کیونکہ یہ والعادیات میں نے بیان کی تھی کہ یہ حدیث بڑی پختہ اور مضبوط ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کی تو بات کرتے ہیں پر اس پہ عمل خود نہیں کرتے۔ یہ والعادیات میں نے اس حدیث کو کنیکٹ کر کے بیان کیا تھا۔ یہ بات میں یہاں پر بھی کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کافر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بہت ترقی پا رہے ہیں، اور وہ ترقی اس لیے پا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو نظام ہے حقوق العباد وہ بڑا مضبوط ہے۔ ہاں، حقوق اللہ کو نہیں وہ مانتے، پر حقوق العباد ان کا بڑا مضبوط ہے، لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ٹائم پہ پہنچتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، رشوت ذرا نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور وہ جانور ہو یا انسان ہو ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ کامیاب ہیں۔ اور مسلمان تو برباد ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ وہ تو حقوق العباد کو بھی خراب کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ کو بھی خراب کر بیٹھے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے مگر پوری طرح درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے چھپا ہے ایک رول۔ وہ کون سا رول ہے؟ وہ ہے سورۃ العادیات کا رول، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 6 آیات کنڈے کی طرح پڑ گئی ہیں اس بات کے اوپر، اس معاملے کے اوپر کہ اللہ کا رول ہے کہ جس طرح میں ان کو نعمتیں دے رہا ہوں تو یہ تو مجھے ویسے ہی واپس کر رہے ہیں، اس لیے تو میں ان کو اتار رہا ہوں۔ تو اے مسلمان، جب قیامت والے دن جب تم ملو گے اس کا ذکر آئے گا، اس کی بات کی صورت، انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر تمہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہو مسلمان، تب ان کو نہیں ملے گا۔ یہ اخلاقی قوانین یہاں ایکٹیو نہیں ہوں گے، وہ وہاں ایکٹیو ہوں گے، یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے بھروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایک برا لفظ اختیار کرتے ہو تو کیا وہ پوچھا نہیں جائے گا؟ تمہارے چلنے کے اوپر ایک مری ہوئی کیری کا حساب بھی تم سے لیا جائے گا۔ اس لیے تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا آیت، کہ میں اس آیت کو آخر میں بیان کروں گا کہ جب کہا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ سورۃ العادیات کی ہے۔ عادیات میرے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے اس معاملے میں۔ اس معاملے سے مراد یعنی کہ آج کے دور میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں کہ قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے تو کوہ طور جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اور پھر اینڈ پہ خالی ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل یہ سورۃ العادیات میں ہے۔ عادیات ہی یا یہ کہہ لو اس حدیث کی کلیئرٹی ہے، دونوں ایک دوسرے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب اتنا بڑا پہاڑ لے کے آؤ گے تو اس میں سے پہلے چھانٹی ہوگی، نکالو لوگوں کے پہلے قرضے، دو نا، واپس کرو اس بندے کی مہربانی جس نے تمہیں ایک گلاس پانی کا لا کے دیا، واپس کرو اس کا۔ قیامت والے دن اس کا حساب دینا کہ نہیں؟ واپس کرو۔ پھر تم نے چلتے چلتے بے قدری میں کیری کو نیچے مارا تھا، اس کا بھی حساب واپس کرو۔ اب وہ کم ہو رہا ہے، اب یہ بچی ہیں نیکیاں، یہ جی اب بچی ہیں اتنی سی۔ اب یہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا لفظ نہیں بولا تھا، بد زبانی بولی تھی کہ نہیں؟ ہاں، واپس کرو۔ ماں کے آگے آنکھ دکھائی تھی؟ ہاں، واپس کرو۔ واپس ہو رہا ہے۔ اب یہ سب ڈیوائیڈ ہو رہا، اب بچی ہے آپ کے پاس ایک پوٹری، ابھی خالی نہیں ہوا، اب ایک اور چھاننی لگے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پھر اس چھاننی میں سے نکالی جائیں گی بدنیتوں کی نیکیوں کو آگ لگا دیا جائے گا، سورۃ المعون میں اس کا ذکر آئے گا، اور حاصل کر لیے جائے گی نیت والی نیکیاں۔ اب وہ پوٹری سے رہ گئی اتنی سی گٹھی، اب وہ گٹھی کا حساب لے کے اب آپ ایک کمرے میں جائیں گے۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، سورۃ التکویر میں بھی، سورۃ الانشقاق میں بھی، سورۃ الانفطار میں بھی، سورۃ المطففین میں بھی، کہ انسان کا انفرادی حساب ہوگا، اجتماعی حساب نہیں ہوگا۔ اجتماعی زوال، اجتماعی بیماری، اجتماعی عذاب اس دنیا میں آ چکا ہے، جو آ رہا ہے۔ انفرادی حساب اوپر ہوگا، آپ اکیلے جائیں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ چند لوگ ہیں، نام کوانٹٹی میں شاید بھول گیا ہوں، اس لیے میں چند لوگوں کا لفظ استعمال کروں گا، واللہ عالم، کہ جن کو بس معاف کر دیا جائے گا کہ جاؤ تم معاف ہو، باقیوں کا حساب اس پوٹری میں سے کیا جائے گا۔ اسی پوٹری سے تو آپ صراط المستقیم کے راستے سے گزریں گے۔
چھوٹی ہے الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن کے اوپر بیٹھی ہوئی بادشاہ کی صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے، یہی تو ہے صراط المستقیم۔ یہی وہ بات ہے کہ دیکھتے نہیں ہو معجزے 2021 میں کہ یہ کرونا، یہ ڈینگی، یہ فلاں، ہزاروں بندے گاڑی چلاتے چلاتے مارے ہیں، پر تم نہیں آج مرے، تو تم بچ گئے ہو، تمہاری بچت ہو رہی ہے، پھر بھی ان معجزوں کو تم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو پھر وہی والی بات جو بعد میں پچھلی صورتوں میں بیان کر چکا ہوں، اس میں نہیں ہے، وہ ہے انذار آخرت، تمہارا حساب ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا، تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو اسی طرح تمہارا حساب ہوگا۔ اور وہ اس مکہ کو دیکھو جہاں پر تمہیں تمام نعمتیں ملتی ہیں، تو 2021 والوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جاؤ جا کے دیکھ لو، یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اپنی زراعت نہیں ہے، پر تمہیں کھانے کے لیے وہ بریک فاسٹ ٹائم پر کیا کیا تمہیں ایک سے ایک کوالٹی کی چیز ملتی ہے، اور کھجور تمہیں کیا ملتی ہے ماشاءاللہ، 4 کھاؤ، پانی آب زمزم پیو، تو دیکھو تمہارا بھوک ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہاں اچھا، تمہیں وہیں معجزے نظر آتے ہیں، تو کیا یہ 4 کھجوریں وہاں سے یہاں پر آ کے ان کی طاقت ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور نہیں ہے۔ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ 4 کھجوریں وہ کس کے لیے چھوڑی تھی؟ وہ آپ کے لیے چھوڑی تھی، وہ آپ کے لیے چھوڑی تھی، وہ میرے لیے چھوڑی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور زمین پہ گری ہوئی کھجوروں کو اٹھایا اور صاف کیا اور کھانے لگے، اور پہلے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر آپ کھاؤ گے؟ تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تنزیہ طور پر نہیں بولا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا ہر عمل ہمارے لیے تو ہمارے لیے عمل ہے نا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تو وہ بھوک تمہارے لیے تھی، تو کیا آج ہمارا پیٹ بھرا ہوگا تو ہم اس لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو ہم جا کے ان سے ملیں گے، جی ہاں جی کیا، ہم تو کباب کھا گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑے گا۔ آپ کا ٹیچر زمین پہ بیٹھتا، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے؟ ہاؤ پاسبل دیٹ؟ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کل بات کہہ رہا تھا، بات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا غلاف کالے رنگ کا ہے، سبز رنگ کا نہیں ہے، خوشنما رنگ، آنکھوں میں پڑنے والا نہیں ہے، دیکھا اور آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اکثر آج کل سائیکالوجی میں نے یہ ورڈز پڑھے ہیں کہ یلو کلرز فرینڈشپ، ریڈ کلرز لو، اسی طرح کئی اور رنگ ہوتے ہیں۔ بلیک کلر اللہ تعالیٰ نے اس کی جلالت کے لیے رکھا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے رکھا ہے۔ وہ جتنا محبوب ہے اتنا تمہارے لیے وہ عادل بھی تو ہے نا۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہہ دے کہ میں نے جی یہ کام کیا تھا اور وہ کہ جی میں نے اس زمانے میں نہیں کیا، تو وہ برابر ہو جائیں گے؟ تو دیکھو اس اللہ کے گھر کو 2021 والوں، کیا وہاں پر تمام نعمتیں تمہیں نہیں ملتی؟ پھر بھی تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر کان نہیں ڈال رہے، تو مالک بندگی کرو اس گھر کے مالک کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔